شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا پھر تم ایک دوسرے پر اس کا الزام لگانے لگے اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا وہ بات جو تم چھپا رہے تھے، تو ہم نے کہا کہ اس مقتول کے جسم پر گائے کا ایک حصہ مارو، یوں اللہ مردوں کو زندہ فرماتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، شاید تم سمجھو۔ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، اس کے بعد بھی وہ تو پتھر کی طرح سخت ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، اور اس لیے کہ بے شک کئی پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں بہہ نکلتی ہیں، اور کئی ایسے بھی ہیں کہ وہ پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور کئی ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ بے خبر نہیں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ اے مسلمانوں، کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ یہودی تمہاری بات مان لیں گے؟ حالانکہ یقیناً ان میں سے ایک گروہ ایسے لوگوں کا تھا جو اللہ کا کلام سنتے تھے، پھر اس کو سمجھنے کے بعد جانتے بوجھتے اسے بدل دیتے تھے، اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں، اور جب تنہائی میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان مسلمانوں کو حقائق بتاتے ہو جو تمہاری کتاب میں اللہ نے تم پر واضح کیے ہیں، تاکہ وہ ان حقائق کو تمہارے رب کے سامنے تمہارے خلاف دلیل بنائیں، تو کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ سب جانتا ہے، جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے سوائے جھوٹی امیدوں کے، اور وہ تو صرف گمان کرتے ہیں، تو ان کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ اس کے بدلے حقیر سا معاوضہ حاصل کر لیں، تو ان کے لیے ہلاکت ہے اس تحریر کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور ان کے لیے ہلاکت ہے اس معاوضے کی وجہ سے جو وہ کما رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہمیں جہنم کی آگ گنتی کے چند دن کے سوا ہرگز نہ چھوئے گی۔ آپ پوچھئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ تو اللہ اپنے عہد کی خلاف ورزی ہرگز نہ کرے گا، یا تم اللہ پر بہتان باندھ رہے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے؟ کیوں نہیں؟ جس نے بڑی برائی کی اور اسے اس کے گناہ نے گھیر لیا تو وہ آگ والے ہیں، وہ اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔